الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اللہ کے احکامات چھپانے والوں کے لیے لعنت کا تذکرہ فرمایا۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، حق بیان نہیں کرتے، حق پر قائم نہیں رہتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت، فرشتوں کی طرف سے لعنت، ساری مخلوقات ان پر لعنت بیچتی ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی وحدانیت کو اپنا لو گے تو تمام مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ تم کتاب پڑھنے والے ہو، عالم ہو، سمجھدار ہو، تم نے تورات کے اندر اللہ کی وحدانیت میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات اور صفات میں یکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم کہتے ہو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں پر اللہ نے تردید فرمائی کہ تم نے تورات کے اندر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں پڑھا ہے، جانتے ہو، پہچانتے ہو، لیکن اس کے باوجود انجان اور جاہل بن کر تم کہتے ہو وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے رد فرمایا نہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، بلکہ الہ واحد، وہ اللہ اپنے ذات کے اندر یکتا، صفات کے اندر یکتا، لا الہ واحد، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اس کے سوا مومن کا کوئی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا ہوا، وہی معبود ہے، الرحمن، بندوں پر بڑا مہربان ہے، الرحیم، بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات اور صفات کے اندر یکتا ہے، تو مشرک تعجب سے سوال کرنے لگے کیا سارے جہان کا ایک ہی خدا ہے؟ اگر ایک ہی خدا ہے تو اس بات پر دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے وحدانیت پر دلیل نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، وحدانیت کی دلیل ہے، الوہیت کی دلیل ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں، آسمان پر ذرا غور کرو، آسمان کو اللہ نے بنایا اور ایک نہیں 7 آسمان بنائے، پھر آسمان کو خوبصورت اور زینت بخشی اللہ تعالیٰ نے تاروں سے۔ یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، والارض، اور زمین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے کہ زمین میں کسی حصے سے گھاس اگتا ہے، کسی حصے سے اناناس اگتا ہے، کسی جگہ سے انگور ہے تو کسی جگہ میں آم اگتا ہے۔ اسی مٹی سے انسان بنتا ہے، یعنی انسان کو غذا ملتی ہے، کوئی انسان کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی جگہ کے انسان بڑے عقل مند اور ہوشیار ہے، بعض جگہوں اور علاقوں کے لوگ ایسے جاہل ہیں کہ جانوروں سے بھی زیادہ جہالت کے اندر اگلے درجے میں پہنچے۔ مٹی ایک ہے
لیکن اسی زمین سے مختلف قسم کی چیزیں اگتی ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کسی جگہ کارا پانی، کسی جگہ میٹھا پانی، کسی جگہ کے لوگ حسین ہے، کسی جگہ کے لوگ بدصورت ہے، کسی جگہ کے لوگوں کی زبان کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور ہے۔ یہ سب کے سب خدائے پاک کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے۔ اور رات اور دن کا اختلاف، رات سرد ہوتا ہے، دن اکثر گرم ہوتا ہے، رات تاریک ہوتا ہے اور دن روشن ہوتا ہے۔ تو یہ رات اور دن کا بڑھنا، آنا جانا، گرم اور سرد ہونا، تاریک اور روشن ہونا، یہ خدائے پاک کی قدرت کی دلیل ہے۔ والفلک التی، اور وہ کشتیاں تجری فی البحر، جو سمندر کے اندر چلتی ہے، یہ بھی اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے کہ اگر ایک تنکا آپ سمندر میں ڈالو گے تو وہ تنکا تہ تک پہنچ جائے گا، مگر بڑی کشتی اور بڑے جہاز سمندر کے اوپر چل رہے ہیں اور لاکھوں اور ہزاروں ٹن مال لے کر وہ کشتیاں اور جہاز جا رہے ہیں، مگر ڈوبتے نہیں ہیں۔ تو ان کشتیوں کو چلانے والا تنہا اللہ ہے، اور یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ کریم نے اتارا من السماء، آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض، یا آسمان سے اترنے والا نازل ہونے والا بارش بھی اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔ کہیں بارش کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، کہیں ایسی بارشیں ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، کہیں پانی بہت زیادہ اور کہیں پینے کے لیے لوگ ترس رہے، کہیں بارش کم اور کہیں زیادہ، یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پلایا ہے ہر قسم کے جانور کو، یہ مختلف قسم کے جانور، کہیں انسان کو کاٹنے والے، کہیں انسان کو پیدا پہنچانے والے، کہیں حلال کہیں حرام، یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھرنا، کبھی مشرق کی طرف تو کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف تو کبھی جنوب کی طرف، کبھی گرم ہوائیں تو کبھی ٹھنڈ ہوائیں، یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ والسحاب، اور بادل کا پھرنا، المسخر، جو تابع ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ بادلوں کے اندر لاکھوں من پانی ہوتا ہے، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے اور گرتے نہیں۔ ان کو سنبھالا کس نے ہے، روکا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لآیات، تو ان تمام کے اندر کئی نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی۔ دلیل کیسے بنے گی؟ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، آسمانوں کا بنانے والا اللہ، رات اور دن کے نظام چلانے والا اللہ، سمندر میں کشتیاں چلانے والا اللہ، آسمان سے باران رحمت نازل کرنے والا اللہ، بنجر زمین کو رحمت کے ذریعے، باران کے ذریعے آباد کرنے والا اللہ، ہواؤں کو چلانے والا اللہ، بادلوں کو درمیان میں معلق کرنے والا اللہ، علویات، سفلیات، متوسطات کا مالک اللہ، تو لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ یہ تمام چیزیں لآیات، اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ لآیات ای دالۃ علی وحدانیت اللہ تعالی، یہ تمام کائنات خدائے پاک کے قدرت کے کرشمے ہیں، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے۔ لیکن پیدا کن کو ہوگا؟ لقوم یعقلون، جو لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی وحدانیت سمجھنے کی اور وحدانیت کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔
لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی اللہ، الرحمن بندوں پر بڑا مہربان، الرحیم بندوں پر رحم کرنے والا۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی اور وہ کشتیاں تجری فی البحر جو چلتی ہے سمندر میں، بما ان چیزوں کو لے کر، ینفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ کریم نے، من السماء بلندی سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض پس آباد کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا اس کے بنجر ہونے کے بعد، وبث فیہا اور پلایا زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے پھرنے میں، والسحاب اور بادل، المسخر جو تابعدار ہے اللہ کے حکم کے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات البتہ کئی نشانیاں ہیں، دالۃ علی وحدانیت اللہ تعالی جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، فائدہ کن کو ہوگا، لقوم ان لوگوں کو، یعقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں۔